اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود السلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام اسلام میں جبر نہیں تو جنگ کیوں۔ واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تمام لوگوں کے، میں محسوس کرتا ہوں کہ ذہنوں میں ایک سوال بن کر کے اکثر ابھرتا ہوگا، جس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ایجوکیشن، اپنے علم کی بنا پہ اس سوال کا جواب سمجھ کر، جان کر مطمئن ہوں گے، مگر وہیں ہمارے بہت سے ایسے ناظرین، بالخصوص جو ہمارے بہن بھائی چھوٹے ہیں یا ہمسن ہیں، ان کو بہرحال اس کا علم اتنا زیادہ ڈیپلی نہیں ہوگا کہ جتنا ڈیپلی نالج انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ ایک ایپیسوڈ نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ یہ ایک سیریز ہوگی جو آپ تک ہر روز آپ کی خدمت میں تقریباً 8 سے 10 دن، 12 دن، 15 دن، جب تک بھی خدا کی توفیق شامل حال رہی انشاءاللہ، تو ہم آپ کی خدمت میں پہنچاتے رہیں گے کہ واقعی اسلام میں جبر نہیں تو جنگ کیوں۔ اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ مسلسل ہمارا ساتھ دینے کے لیے یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے، اور آپ بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مسلسل، اور آج بھی موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید احسان حیدر جوادی صاحب۔ واقعی آپ جانتے ہوں گے، اور میں اور زیادہ اگر آپ کو نزدیک سے بتاؤں تو مولانا مرحوم سید ذیشان حیدر جوادی صاحب جو ہمارے درمیان میں نہیں رہے، لیکن بہت سے لوگ جو ذاکرین ہیں، جو علماء حضرات ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے آج اپنے ذاکری میں بہت آگے نکل رہے ہیں، علم میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور یقیناً خود ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو آئیے روبرو کراتے ہیں عالی جناب مولانا احسان حیدر جوادی صاحب سے، جو کہ ذیشان صاحب کے فرزند ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، حقیقت تو اب یہ عیاں ہو چکی ہے، جو مسلسل ہمارے جو ویورز ہیں، جو چینل ون کو دیکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چینل کو بڑی ہی مسلسل دیکھتے ہیں، ان کے بھی ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، قرآن میں یہ آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو جب جبر نہیں ہے تو سب سے پہلا سوال پروگرام کا جو ٹائٹل ہے اس کو ہی دیکھتے ہوئے اور اس آیت سے ہم لیتے ہیں کہ خود جبر کے معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چینل ون کے تمام ذمہ داران کا اور خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا 2 باتوں کا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسا موضوع جو حقیقتاً، جیسا کہ آپ نے تو میرے خیال سے ذرا تکلف سے کام لیا، لیکن حقیقت اور واقعیت یہ ہے کہ تقریباً آج کے کھلے ہوئے ذہن والے سماج میں، جہاں ہر چیز انسان اور بالخصوص ہمارا جوان، نوجوان جی، چاہتا ہے کہ اس کو سمجھ کے مانے، ہاں، اور بہترین بات ہے کہ سمجھ کے ماننا جب ہوتا ہے تو وہ بات انسان کے ذہن میں اتر جاتی ہے۔ صحیح بات، جی، کسی کے کہہ دینے سے مان لینے میں وہ دم نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایسے سمجھدار ماحول میں اور ماحول کو اور سمجھدار کرنے کے لیے ایک ایسا موضوع نکالا ہے جو حقیقتاً قابل قدر ہے، قابل تعریف ہے، اور اس بات کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پتہ نہیں کیوں اس موضوع کے لیے میرا انتخاب کیا، اور بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے ناظرین، اپنے نوجوانوں اور جوانوں کی خدمت میں یہ بات پہنچانا چاہوں اور پہنچاؤں کہ حقیقتاً اسلام میں جبر نہیں ہے۔ جی، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جنگیں اسلام نے لڑی ہیں، ہاں، تو جہاں جبر کی اجازت نہ ہو جی، وہاں اسلام نے جنگ کی اجازت کیوں دے دی ہے؟ یا خود اسلام جنگ کے میدان میں کیوں اتر آیا؟ آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ نے قرآن کی اس آیت کا ایک ٹکڑا جی ہاں، شروع کا ذکر کیا کہ لا اکراہ فی الدین،
یقیناً اسلام میں جبر، زور، زبردستی نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بچے یا ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جو اچھے طریقے سے ابھی یہی نہیں سمجھ سکے کہ جبر نہیں ہے، زور نہیں ہے، تو کس بات میں جبر نہیں ہے یا جبر کے معنی کیا ہے؟ جی ہاں، در حقیقت بات یہاں سے شروع کی جائے کہ جبر عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس لفظ کے حقیقی معنی جو ہیں وہ جوڑنے کے ہیں۔ اچھا جی، اللہ کا بھی ایک نام ہے یا جابرو، جی جی، اے جوڑنے والا، بلکہ بعض دعاؤں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے، یعنی اے اللہ۔ ٹھیک، لیکن وہ جبر جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یا ہم لوگ اردو میں جسے بولتے ہیں وہ یہ اس سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے ہے۔ اچھا، جبر جس کو اردو زبان میں زور زبردستی کہا جاتا ہے، اس جبر سے مراد جو اسلام میں نہیں ہے، اس جبر سے مراد ہے کسی سے زبردستی اپنے عقائد منوانا۔ اچھا، جی، لا اکراہ فی الدین، یعنی ہم اگر زور والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، تو آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے وہ کہیں کہ عرفان کہو لا الہ الا اللہ، کہنا تو پڑے گا ہی، نہیں کہو گے تو تمہاری گردن مار دیں گے، نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے۔ اچھا، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں یہ زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسلام پیش کروں، جی جی، میں اپنی دلیلیں رکھوں، میں آپ سے بتاؤں لا الہ الا اللہ کی یہ معنی ہے، اور بغیر وجود اللہ کو مانے ہوئے یہ خرابیاں پیش آتی ہیں، یہ دلیلیں ہیں، یہ براہین ہیں، یہ ثبوت ہیں۔ آپ کہتے ہیں خدا نخواستہ کوئی اگر ایسا ہو سامنے کہ اللہ نہیں ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جو دلیل آپ دیں اس دلیل کو ہم رد کریں، کاٹیں، اپنی دلیل پیش کریں۔ دلیلوں کے ذریعے سے، آرگیومنٹس کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے، ثبوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم دین اسلام کی حقانیت اور واقعیت کو منوائیں، نہ کہ اکراہ کے ذریعے سے، یعنی نہ کوڑا نہ تلوار، نہ کوڑا نہ تلوار نہ بندوق نہ زبردستی نہ کالر نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ تو یہی ایک بات اور کلیئر ہو گئی جو کرنٹ اگر ٹاپک موضوع دیکھا جائے، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہر مذہب والے ہیں، جی ضرور، کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جو سیریا عراق میں جو لوگ ہیں وہ واقعی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ جبر سے کام لے رہے ہیں۔ جبر اسلام میں ہے ہی نہیں، کسی سے بھی کچھ مذہبی طور پر، عقیدے کے طور پر منوانا وہ نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اور روز اول سے اسلام اس بات کا قائل ہی نہیں رہا۔ دلیل دیں گے ہم، ہاں، آپ کے پاس میری دلیل کاٹنے کی اگر دلیل ہے، جی آپ میری دلیل کا توڑ دلیل سے دیجئے، ہاں، دلیل سے دی، میرے آرگیومنٹ کے مقابلے میں آپ اپنا آرگیومنٹ رکھیے، میرے ثبوت کے سامنے آپ اپنی، اور وہ بھی بنیادی طور پر ہم عقلی دلیل دیں گے، ہاں، نہ یہ کہ ہم بتائیں گے ہماری کتاب میں لکھا ہے، آپ تو ہماری کتاب مانتے ہی نہیں، تو ہماری کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو، کچھ بھی لکھا ہو، اس سے کوئی عقلی دلیل دینا پڑے گا، عقلی دلیل ہم آپ کو دیں گے، اور یہاں کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، کوئی شدت پسندی نہیں ہوگی، کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی، ثبوت فراہم کیے جائیں گے، دلیلیں دی جائیں گی، اور دلیلوں کو اب یہاں پر ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ اس میں بھی توفیق ہوتی ہے۔ صحیح، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں اس بات کی توفیق اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے کہ وہ دلیلوں سے قانع ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور کچھ ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ نجران کے یہودیوں کی طرح، اب آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے، پسینہ بہ رہا ہے، اور کسی سے کہیے کہ بتاؤ کہ سورج نکلا ہے کہ نہیں، اب وہ کہے کہ نہیں نکلا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی آنکھ پھوڑ لیجئے سورج دکھا دکھا کے، وہ ماننے والا نہیں ہے۔ جی جی، ایسے لوگوں کے لیے بھی حل اسلام نے یہ نکالا کہ لکم دینکم ولی، نہیں مان رہے ہو، جاؤ تم اپنے راستے جاؤ، ہمیں اپنے راستے پر رہنے دو، تم اپنے مذہب کو مانو، جو چاہ رہے ہو کرو، مگر وہاں بھی زبردستی نہیں، وہاں بھی جبر نہیں ہے۔ اب بڑا سوال جو آپ نے موضوع پیدا کیا ہے اور جو موضوع بنایا ہے کہ جبر نہیں تو جنگ کیوں؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جبر نہیں تو جنگ بھی نہیں ہونا چاہیے،
بالکل. لیکن بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبر کہاں نہیں ہے. ابھی میں بتا چکا ہوں جی کہ جبر عقائد میں نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام میں بالکل جبر کا تصور ہی نہ ہو. تو پھر عقائد کے علاوہ جبر کہاں کہاں ہے؟ بہت ساری جگہیں. کہاں نہیں جبر, کہاں نہیں ہے جبر. یعنی اسلام میں جبر بھی ہے مگر جبر ہے ہاں مگر دین کو تسلیم کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. اب اچھا میں نے دلیلیں دیں, آپ نے دلیلیں دی, آپ کی دلیلوں کو ہم نے کاٹا. آپ سے مراد آپ نہیں, جی جی جو ٹھیک ہے. حریف ہے ہمارا, ہاں اور بالآخر یہ طے پا گیا کہ اس نے دین حق کو قبول کر لیا. ٹھیک. دائرۂ مذہب شرافت و حمیت اسلام میں آ گیا. اچھا اب وہ کہے بھائی ہم مسلمان ہو گئے, لیکن بھیا دیکھو ہم تو نماز نہ پڑھیں گے. یہاں جبر ہے, یہاں زور ڈالا جائے گا. اچھا. یہاں اس سے تنبیہ کی جائے گی, یہاں اس سے کہا جائے گا کہ نہیں, مذہب کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے میں آپ آزاد تھے, جی لیکن اللہ کو اپنا حاکم مان لینے کے بعد, اللہ کو اپنا مالک مان لینے کے بعد, اسلام کو اللہ کا دین مان لینے کے بعد, جی نبی کو اللہ کا نمائندہ مان لینے کے بعد, قرآن کو اللہ کی کتاب مان لینے کے بعد, اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, پھر بھی ہم بندگی نہ کریں گے. تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس وجہ سے بہت سے لوگ ادھر آنا ہی نہیں چاہتے ہوں؟ ہم جائیں گے اسلام قبول کریں گے تو پھر یہ کرو بھائی تو وہ آپ کرو, پھر پیدا بھی نہ سال ہو, بھر میں ایک مہینہ روزہ رکھو. میں کہہ رہا پھر آپ پیدا بھی نہ ہونا چاہیں, اس لیے کہ پیدا ہوں گے تو ابا کچھ نہ کچھ تو سمجھائیں گے, سکھائیں گے. بھائی ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم پیدا بھی نہ ہونا چاہیں, اس لیے کہ ہم پیدا ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ہماری ماں ہمارے باپ ہمیں ڈانٹیں گے, سمجھائیں گے, بتائیں گے, نہیں بیٹھو پڑھنے کے لیے. بیٹھنا تو پڑے گا پڑھنے کے لیے. ہاں یہ تو اکثر ہوتا ہے. تو کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے, یہ زور ہے, یہ زبردستی ہے؟ نہیں. بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں تعبد جسے کہا جاتا ہے, یہاں بندگی, جہاں غلامی, وہ زور زبردستی نہیں, وہ شرف ہے, وہ تربیت کا لازمہ ہے. ایک غلام اپنے آپ کو غلام نہ سمجھے تو باغی ہے, اپنے مالک کا کہا نہ مانے تو نافرمان ہے, نافرمانی کی سزا ہے. لیکن جب تک وہ غلامی میں آیا ہی نہیں. صحیح. اگر وہ کوئی میرا بچہ نہیں ہے, کسی کا بچہ ہو, وہ کچھ بھی کر رہا ہو, لیکن اگر یہ میرا بیٹا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو تادیب کروں, میں اس کو سمجھاؤں, میں اس کو بتاؤں, اور جہاں کہیں سے نہ مانے سختی کروں. اچھا سختی کیوں؟ اس لیے یہی چیز شریعت میں بھی ہے کہ داخل ہو گئے ہو, ہاں آ گئے ہو اللہ کی بندگی میں, آ گئے ہو اپنے مالک کی غلامی میں, تو اب بغاوت نہیں کر سکتے ہو, اب سرکشی نہیں کر سکتے ہو, اب اپنے اعتبار سے نہیں جی سکتے ہو, اب تمہیں اس کی بندگی کرنا ہوگی. اور اگر پیار سے محبت سے نہ کرو گے تو یہاں تمہارے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا, اور اگر یہاں دباؤ نہ بھی ڈالا گیا تو کل روز قیامت یہ جہنم کس کام کے لیے ہے؟ اوہ اچھا. بھئی یہ جہنم کاہے کے لیے بنائی گئی ہے؟ جہنم بنی ہی اس لیے ہے کہ اگر تم نے دنیا میں تمہارے اوپر زور دیا گیا کہ نماز پڑھو مثلا, نہیں پڑھی, یہاں تم کو کسی نے نہیں مارا تھپڑ, یہاں تمہارے اوپر زور نہیں ڈالا, تو وہاں اس کا عذاب دیا جائے گا کہ تم نے مالک کو مالک ماننے کے بعد, حاکم کو حاکم ماننے کے بعد, اللہ کو اللہ ماننے کے بعد اس کی نافرمانی کی. تو ایسے نافرمان کے ساتھ رحم کا برتاؤ مناسب نہیں ہے. نہیں, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, اگر کوئی انسان ٹھیک ہے حق شریع یعنی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو مسلسل چھوڑ دینے پہ سزا ہے, یا بائی چانس کبھی چھوڑ گئی ہے تو معافی وفی ہے کہ نہیں؟ معافی ہے کیوں نہیں, اچھا خوب معافیاں ہیں. جتنی معافی اسلام نے دی ہے اتنی معافی کا تصور تو بندے کر بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن معافی کب ہوتی ہے؟ معافی تب ہوتی ہے جب کوئی غلطی دھوکے سے ہو جائے. اچھا, سوئے رہ گئے, جب بھول چوک ہو جائے, کبھی غلطی ہو جائے, کبھی مثال کے طور پر آپ نے ہم سے کہا کہ پانی لے آؤ, اور میں گیا پانی لینے کے واسطے, اور وہاں دیکھا کہ ایک صاحب نے اور ہم سے پانی مانگ لیا, میں لے کے ادھر چلا گیا, بھول گیا. وہ بزرگ تھے, میں پہلے سوچا کہ ان کو پانی پلا دیں, آپ تو جوان ہیں, آپ کو بعد میں پلا دیں گے, اور اتنے بھول گیا.
یہاں معافی ہے. جب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ پانی کیوں نہیں پلایا اور میں نے بتایا کہ بھیا بھول گئے، وہ بزرگوار تھے ان کو پانی پلانے لگے، اس میں ذہن سے نکل گیا. لیکن اگر میں آپ سے کہوں لاکھ مانگا کرو نہ پلائیں گے، لاکھ یہ کیا کرو نہ دیں گے، تو اس پر تو سزا، اگر باپ سے بھی کوئی اس طرح کا لہجہ اختیار کرے جان بوجھ کے، سزا ملے گی. اور ٹیچر اگر پڑھو ہم پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. ہو سکتا ہے کہ بچہ کہے کہ کل رات میں بہت دیر تک جاگ گئے تھے اور یاد نہیں کر پائے سبق یا ہوم ورک نہیں کر پائے، تو ٹیچر شاید چھوڑ دے. لیکن اگر ٹیچر کہے کہ کل تم کو ہوم ورک کر کے آنا ہے، وہ کہے ہم تو نہ کریں گے، اسی دن اس کو پنشمنٹ مل سکتا ہے. اس لیے دین میں جبر نہیں ہے. جبر نہیں ہے، یعنی بندے کو ایک عقل آزاد اللہ نے دے کے بھیجا ہے. عقل ہے، ہر چیز سوچنے سمجھنے کا پاور اس کے اندر موجود ہے. ہم اس کو اچھائیاں بتائیں گے، لیکن جب وہ اچھائیاں مان لے گا، یعنی جب اسلام کے دائرے میں آ جائے گا، اپنی سوچ سے، آزادی فکر سے، اپنے مطالعے سے، اپنی دلیلوں سے، تو پھر اس کے بعد چھوٹ نہیں ہے کہ جو دل چاہے ہم کریں، جو دل چاہے نہ کریں. باپ کا کہا مانے یا نہ مانے، ماں کا احترام کریں یا نہ کریں، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کریں یا نہ کریں. نہیں، یہاں زور ڈال کے ہم سے یہ ساری چیزیں کروائی جائیں گی. نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پر زور زبردستی کی جائے، اور اگر دنیا میں چھوٹ پا بھی گئے تو آخرت میں نہیں چھوڑے جائیں گے. تو یہیں پہ ایک چیز اور کلیئر ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا. داخل ہو گئے اسلام میں، ٹھیک ہے، تو جو چیزیں ہمیں دکھ رہی کہ یہ جبر ہے، مثلا صبح صبح کیا نیند کی آغوش میں بہترین سو رہے ہیں، اس میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے، گرمی کا سیزن آ گیا ہے مگر 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور حج میں پھر وہ زحمتیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری ہیں. تو ان تمام چیزوں میں دنیاوی فوائد اور آخرت میں تو ہوں گے، آپ نے بتایا دنیا میں بھی فوائد ہیں. دیکھیے سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے جو قوانین ہیں ان کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا، سمجھتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک میں آپ کو ملک شیک، بڑا اچھا ملک شیک بنا کے دوں، ٹھیک، اور یہ نہ بتاؤں کہ یہ ملک شیک ہے، یہ کہوں کہ یہ آپ کے جو پیٹ میں درد ہو رہا تھا یہ اس کی دوا ہے. اچھا، اب پینا تو پڑے گا ہی تم کو، نہ پیو گے تو پیٹ کا درد صحیح نہیں ہوگا. 2 مہینے سے تمہارا علاج چل رہا ہے، آج تو یہ گلاس میں تم کو پلا کے ہی رہوں گا. اچھا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہ پیئیں گے، بڑی کڑوی رہتی ہے دوا، ایک مرتبہ اور پیا تھا بہت کڑوی تھی اور بالکل سینہ جلنے لگا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس مشروب، اس گلاس میں جو چیز ہے اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے. لیکن ادھر آپ نے اس کو اپنے ہونٹ سے لگایا اور ایک سپ لیا، آپ نے دیکھا ارے یہ دوا تھوڑی ہے، یہ تو ملک شیک ہے، یہ تو شربت ہے. اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ پورا ختم کر دیں گے. کیوں بھائی؟ ابھی تک تو آپ اتنا پیچھے ہٹ رہے تھے، ابھی تک تو اتنے نخرے کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت، ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم نماز اس کو ابھی تک ایک مصیبت سمجھ رہے ہیں، روزہ اس کو ابھی تک ایک مشکل، ایک مصیبت، ایک محنت سمجھ رہے ہیں، حج اس کو ایک خرچ سمجھ رہے ہیں، خمس اس کو مال کا چلا جانا سمجھ رہے ہیں. اگر ہمیں ان چیزوں کی واقعیت اور حقیقت معلوم ہو جائے، واہ اچھا ہے، تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو ہمارے اندر خود ایک للک ہوگی کہ وہ گلاس ہم نے ختم کیا، پھر فوراً گلاس بڑھا دیں گے، بھیا ابھی تھوڑی پیاس اور ہے، کیا ایک گلاس شربت اور مل جائے گا؟ صحیح. ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو منہ سے نہ لگائیں گے، اب کیوں پیتے جا رہے؟ اس لیے کہ اب اس کی ہم کو حقیقت معلوم ہو گئی. اے کاش کے اعمال کی حقیقت، واقعیت، یہ نماز یہ اپنے مالک سے ایک محبتانہ ملاقات ہے. بے شک ہے. کون ہے جو اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ ایسا دوست جو شفیق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو لطیف ہے، ہماری برائیوں، ہماری غلطیوں کو دیکھتا ہے پھر بھی معاف کرتا ہے، پھر معاف کرتا ہے، پھر اس سے کون نہ ملنا چاہے گا؟ سبحان اللہ، کون نہ ملنا چاہے گا؟ جی. اگر یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جائے، اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو اپنے ناظرین کے لیے کہ اللہ سے ملنا، اپنے دوست کی ملاقات. جناب ابراہیم کا جب وقت آخر آیا تو نبیوں کو اللہ نے ایک یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ وہ فرشتوں کو فزیکل آئیز سے دیکھتے تھے. ہم آپ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے وہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے تھے.
تو ابراہیم خلیل علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ملک الموت، اچھا بچوں کے لیے اپنے لفظوں میں ہاں بتاؤں تاکہ ان کو اچھا بھی لگے، خیریت ملک الموت یہاں کا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہاں کیسے؟ ہاں تو نے کہا ارے خلیل خدا وعلیکم السلام، کہاں کیسے کیا مطلب، ہمارا تو ایک ہی کام ہوتا ہے، اچھا لینے آئے ہیں تو کیا؟ لینے آئے ہیں بس۔ اوہو اچھا ارے مجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا ارے کس نے بھیجا کیا، ہم کو کون بھیجنے والا ہے، ایک ہی بھیجنے والا ہے، خدا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس نے بھیجا ہے۔ اوہ اچھا تم ایک کام کرو، پھر اس کے بعد ہم کو لے چلو۔ کیا کام کریں؟ کہا تم کو معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ کہا ہاں آپ خلیل خدا ہے۔ خلیل کے معنی نہیں معلوم کیا؟ ارے خلیل یعنی دوست، فرینڈ آف اللہ۔ جا اچھا میرے فرینڈ سے پوچھ کے آؤ، کیا کوئی اپنے فرینڈ کو مارنا بھی چاہتا ہے؟ اچھا اگر تو نے اپنا فرینڈ بنایا ہے ہاں تو کوئی اپنے فرینڈ کو ختم کرنا، مارنا چاہتا ہے؟ اب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ملک الموت پڑ گئے مشکل میں، بات تو صحیح ہے کہ فرینڈ کو بچانا چاہتا ہے، اس کی آسانیاں اچھائیاں چاہتا ہے، یہاں تو یہ مر جائیں گے یا تو ختم ہو جائیں گے۔ گئے جا کے، کیا ہوا لے آئے؟ کہا نہیں تو، ارے آج تک تم خالی ہاتھ نہیں لوٹے، آج کیسے واپس آ گئے؟ جی ارے آپ کے دوست نے بڑا پھنسا دیا۔ کیا؟ اس نے کہا کہ کوئی دوست کسی دوست کو مارنا چاہتا ہے کیا؟ قدرت کی طرف سے جواب ملا کہ ملک الموت جاؤ اور جا کے میرے دوست سے کہو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ واہ صحیح۔ اب جب ملک الموت دوبارہ آئے تو یہ گویا اپنے لفظوں میں کہوں بچوں کے لیے تو مطمئن تھے کہ اب تو ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر دیکھا ملک الموت کھڑے ہوئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کے سوال کا جواب لے آئے۔ کیا لے آئے؟ کہا کہ آپ کے دوست نے کہا ہے کہ کیا کوئی دوست ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے دوست سے ملاقات ہی نہ کرنا چاہے، اس کے قریب ہی نہ ہونا چاہے، اس کا وصل نہ چاہے؟ سبحان اللہ۔ کہا اگر ایسا ہے تو آؤ میری روح قبض کر لو کہ میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہماری ساری کمی کیا ہے کہ ہم نے اپنے دوست کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنے پروردگار کو جانا ہی نہیں، تبھی تو یہ مشکل ہے، نماز مشکل ہے، روزہ مشکل ہے، فجر کی مشکل ہے، ظہر کی مشکل ہے، یہ آفس ہے، وہ دفتر ہے، یہ کالج ہے۔ کیوں؟ اپنے دوست کی محبت کو ہم نے محسوس نہیں کیا ہے۔ اگر محسوس کر لیں تو پھر نہ کہیں ہمیں جبر دکھائی دے، نہ کہیں ہمیں شدت دکھائی دے، نہ کیوں؟ اس لیے کہ دوست کا انعام ہے، دوست چاہتا ہے کہ ہم اپنے دوست کو نوازیں، دوست چاہتا ہے کہ ہم اپنے مالک چاہتا ہے ہم اپنے بندے کو دیں، عطا کریں، انعام، جزا، اکرام، عزت، آبرو، تحفے، تحائف۔ کون ہے جو نہیں لینا چاہتا ہے؟ لوگ محنت مشقت کرتے ہیں اس کے لیے، یہاں تو فری فنڈ میں وہ ہمیں دے رہا ہے۔ اس لیے اس نے چاہا کہ اگر کوئی اتنا کم ذہن ہو کہ وہ انعام نہ بھی لینا چاہے تو ہم پہلے اسے انعام لینے پر زبردستی کریں، زور دیں تاکہ وہ انعام کی کیفیت کو سمجھ لے۔ پہلے تو بچہ اسپورٹس والے دن سوچتا ہے میں 2 کلومیٹر دوڑنا پڑے گا، لیکن جب وہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں دیکھتا ہے کہ سب کو میڈل مل رہے ہیں، سب کو انعامات مل رہے ہیں، سب کو سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، اب اس کے اندر چاہت اور للک پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لیں گے تاکہ یہ انعام ہم کو بھی مل جائے۔ تو اللہ بھی پہلے تھوڑا سا زور ڈالتا ہے، ابھی تک 15 سال کے نہیں ہوئے تھے، آزاد تھے، چلو ٹھیک ہے جانے دو، سمجھدار ہو چکے پھر بھی جانے دو، اب تو تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ تاکہ ہم تمہیں انعام دے سکیں، تاکہ ہم تمہیں نواز سکیں، تاکہ ہم تمہیں جزا دے سکیں۔ تو اس کو جبر نہیں کہا جائے گا، اس کو جبر نہیں کہا جائے گا، وہ پروردگار کا ایک کرم ہے جو ہمارے ساتھ، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ مسلسل ہم پر زور ڈال کے، اگر ہمارا نفس اس کی بارگاہ میں پہنچنے سے رک رہا ہو تو زور ڈال کر وہ اپنی بارگاہ میں ہمیں حاضر کرے تاکہ ہم اس کے انعامات پانے کے قابل بن سکیں۔ چلیے آگا، بہت شکریہ۔ تو ناظرین واقعی دیکھیے یہ سب جو چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں واقعی
خدا سے جب قریب ہونا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، لوگوں کا خیال رکھنا. اگر آپ دیکھیں گے تو سائنٹیفک اس سے دیکھیں گے، سائنسدان نے جو ریسرچ وغیرہ کی ہے نماز کے سلسلے سے، تو ہر جگہ اسلام کا جو بھی حکم ہے نقصان کہیں نہیں بتایا سوائے فوائد کے، کہ نماز کے کیا فائدے ہیں، روزہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے کیا فائدے وغیرہ وغیرہ. آپ بہت کچھ سرچ بھی کر سکتے ہیں نیٹ پہ جا کر کے. اگر ایک مجھے محسوس ہو رہا کہ ابھی آخری سوال ہوگا، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں میں جو ہے یہاں پہ جبر تھوڑا سا ہے تاکہ انسان ایک صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہتے ہوئے اچھی جگہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے. لیکن جب ایسا اسلام، ایسا خوبصورت اسلام یہ کہیں، مگر اس میں بھی جنگ، اور جنگ کا تصور دیکھیے یہی ہے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ تصور پھر کیسا ہے؟ ہم لوگ بھی چھوٹے تھے اور ہر ایک آپ بھی چھوٹے تھے اور سبھی اس بچپنے سے گزر چکے ہیں. جی. اب ہم لوگوں نے بھی اپنی گودیوں میں بچے پالے ہیں. جی ہاں. اس پوری دنیا میں اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ اس کے ماں باپ. ماں باپ ہیں، اور ماں باپ میں بھی ماں ہے. ہاں. اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. جی. لیکن یہ بتائیے عرفان، سچ سچ بتائیے گا اور کیمرے پہ بتائیے، بالکل، بچپنے میں اپنی امی سے پٹے ہیں کہ نہیں؟ ارے کیوں نہیں پیٹے؟ پٹے ہیں، آپ بھی پٹے ہیں اور ہم بھی پٹے ہیں، اور جی سبھی. کھانا نہیں دیں گے، آج باہر کر دیں گے، اور آج یہ کر دیں گے تمہارے ساتھ. جی. کیوں؟ کیا اس وقت وہ ماں نہیں رہ جاتی؟ کیوں نہیں رہتی ہیں؟ کیا اس وقت وہ ظالم ہو جاتی ہیں؟ نہیں. کیوں مار رہی ہیں پھر؟ تاکہ ایک تربیت، ایک سلیقہ، ایک طریقہ. بالکل. جو بات مجھے کہنا تھی اچھا، وہ آپ نے خود ہی کہہ دی. کبھی کبھی انسان کو اچھا بنانے کے لیے، اچھا، بہترین مستقبل دینے کے لیے، شائستگی دینے کے لیے، اچھا آدمی بنانے کے لیے، بڑا آدمی بنانے کے لیے، پڑھا لکھا بنانے کے لیے، ماں جیسی ہستی بھی جو کلیجے سے لگائے رہتی ہے، جو شکم میں پالتی ہے، جی، وہ بھی مارتی ہے، پیٹتی ہے، کھانا بند کر دے گی، نہیں ابھی نہیں دیں گے، پنشمنٹ کریں گے، یہ کریں گے. کیوں؟ ظالم نہیں ہے. جی. یہ ہاتھ کیوں اٹھا؟ یہ ہمیں بنانے کے لیے. آج جو ہم اس منزل تک پہنچے ہیں، اس میں بڑی حد تک ماں کے پیار کے ساتھ ساتھ ان کی پٹائی بھی شامل ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہ پیٹتی تو ہم اس قابل نہ، اگر صرف پیار کرتی رہتی ہیں. ہم نے بدتمیزی کی، پیار کر رہی ہیں. ہم اسکول نہیں جا رہے ہیں، پیار کر رہی ہیں. ہم ہوم ورک نہیں، سماج میں یہی کہا تھا، دیکھیے یہ پیار اور محبت کا نتیجہ ہے. یہ ہاں بالکل بالکل. یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ بیجا پیار کا نتیجہ ہے جو لڑکا بگڑ گیا. صحیح. یہ بیجا پیار. پروردگار عالم نے بھی اپنے نبیوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تربیت کے لیے بھیجا ہے. کبھی تربیت کیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگائے رہے، وہ نہ کھانا چاہے تو بھی کھلائے، پیار سے کھلائے، کہانی سنا کے کھلائے، قصے سنا کے کھلائے، شاعروں کے کلام پڑھ پڑھ کے سنائے، کھلائے، اور لوریاں دے دے کے کھلائے. اور کبھی تربیت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ پٹائی کر دے، اپنے سے دور کر دے. بچہ لپک رہا ہے، ہم نہ لیں گے گودی میں، ہم بالکل نہیں، ہم تم سے نہیں بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کا ایک انداز ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ نے، اس کے نبیوں نے بھی بعض اوقات انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے جھڑک دیا، دور کر دیا، ہاتھ اٹھا، مگر اس کا مقصد کیا تھا؟ تربیت انسانی، انہیں بہترین بنانا. یہ جسے ہم جنگ کہہ رہے ہیں، جنگیں راجاؤں مہاراجاؤں میں ہوتی تھیں، رجواڑوں میں ہوتی تھیں، ان میں ہوتی تھی جو سرحدوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ان میں ہوتی تھی جو اپنا اقتدار بڑھانا چاہتے تھے. اسلام اگر کہیں میدان میں اترا ہے تو تربیت کے لیے اترا ہے، کسی میدان پہ یا کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں. اچھا. انسان کی تربیت کرنے کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس کو اخلاق سکھانے کے لیے، اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچانے کے لیے. اگر اس کو ضرورت پڑی ہے تو وہ میدان میں کس کام کے لیے اترا. بڑی بے وفائی کی ہے، بڑا ظلم کیا ہے بعض اوقات تاریخ دانوں نے.
ہاں مورخین نے کہ جنہوں نے شاید یا غفلت میں یا جان بوجھ کر انہوں نے اسلام کے معرکوں کو جہاں خود حضور نبی کریم رحمت للعالمین جیسی شخصیت موجود تھی، وہاں جنگ کو وہ گھمسان کا یدھ کی طرح پیش کر دیا، دوار کی طرح اسے پیش کر دیا کہ جیسے وہ لے کے آ گئے کہ ہم تم پر قبضہ کر لیں گے تو یہ بھی نعوذ باللہ اس لیے کہ ہم تمہیں مار کے قبضہ کر لیں گے۔ کہاں رسول اللہ نے کس جگہ پر قبضہ کیا؟ کتنی جنگیں لڑیں؟ کوئی ایک انسان بتا دے کہ 1 انچ زمین پر قبضہ کیا ہو وہاں جہاں جنگیں جیتی ہیں۔ تو اگر یہی سب دعویٰ ہے، ہمارے ناظرین نے بھی سب سن لیا ہے کہ اخلاقیات کے لیے، جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لانے کے لیے، صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ دیکھیے ناظرین وقت ضرور تمام ہو گیا ہے، مگر اپنی گفتگو جو ہے بہت ہی دلچسپ مراحل میں ابھی داخل ہو گئی ہے۔ اگلا ایپیسوڈ کل ہم پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو شروع کریں گے کہ جب یہ جبر نہیں ہے اور اتنا سکون ہے اور کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی زمین پہ قبضہ نہیں ہے، کہیں ہم کوئی ایریا نہیں لیں گے اور کسی کو ستائیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، تو پھر آخر جنگ ہوئی کیوں اور حالات کیا تھے، کہاں کہاں کیا ہوا، اخلاق اس میں کیا کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال آپ دیکھ لیں گے چینل ون۔ خدا حافظ۔